السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے موت کے بعد کیا ہوگا۔ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا، مٹی ہو جانا ہے، جو بھی وغیرہ وغیرہ، اور کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوگا، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ غافل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے پاس کچھ پرانی ہڈیوں کا ریت تھی، تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دیکھو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر اس کو ایسے مشل کے اس نے پھونک مار دیا۔ تو اس نے کہا کیا یہ دوبارہ انسان بن سکتا ہے، کیا یہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا دو اے میرے حبیب کہ میں کیا نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں، اسے ہر چیز کا علم ہے، ذرہ ذرہ چیز سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ سمندر میں ہمیں زیادہ نہیں پتہ، 800 میٹر سے نیچے، اس سے تھوڑا اور بھی نیچے، جہاں تک کوئی نہیں جانتا، اس کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے نیچے کا بھی علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ گیلی مٹی کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ سمندر میں کیا ہو رہا ہے، جہاں سورج کی روشنی، سورج کی ایک بھی کرن نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ کو وہاں کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہر مچھلی کو غذا دیتا ہے، ہر مچھلی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا جاؤ، تم جہاں جاتے ہو چلے جاؤ، میں تمہیں کھینچ کر اپنے پاس ہی لاؤں گا، تم چاہے جہاں چھپ جاؤ، یوم حشر کے دن تم سب کے سب میرے سامنے ہوگے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا موت دو طرح کی ہوگی، ایک تاریخ جمیل کی اور ایک کل کائنات کی موت۔ تاریخ جمیل یعنی کہ پہلی موت جو قبر سے پہلے کی ہوگی، جو ہمیں اس وقت آئے گی، اور کل کائنات جب سب کے سب، قیامت کی موت یعنی جب قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، وہ موت جب ہر کوئی ان کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس وقت کی موت۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن ہمیں موت آنی ہے، ہمیں قبر کا عذاب چکھنا ہے۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا عذاب دینا ہوگا، ہمیں ہمارے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا، اور ہمیں ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اور قبر کا عذاب بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اگر ہمارے عمل اچھے رہیں تو قبر میں بھی مزے ہی مزے، لیکن اگر ہمارے عمل نہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ہم نے پانی کتنا خرچہ کیا، ہم نے کسی کو کتنا ڈانٹا، کسی سے کتنا بولا، ہم نے کتنا خرچ کیا، کتنا وقت ضائع کیا، ہم نے کسی پر کتنا بہتان لگایا، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا چھوڑا، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے روزے چھوڑے، کتنا زکوٰۃ چھوڑا، کتنا صدقہ چھوڑا، کہ ہم نے کیا نہیں کیا، کسی کا دل کتنا دکھایا، کسی کا دل دکھایا، یا جو بھی کیا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ قبر کا عذاب بہت خوفناک ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے عذاب کے جیسا ہوگا، یہاں چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی تو ہمیں بہت درد ہوتا، قبر میں اس سے بھی زیادہ چوٹ لگے گی۔ فجر نہیں پڑی تو ظہر تک سانپ ڈسے گا، ظہر نہیں پڑی تو عصر نہیں پڑی تو عصر تک سانپ ڈسے گا، مغرب چھوڑی تو مغرب تک سانپ ڈسے گا، عشاء چھوڑی تو عشاء تک سانپ ڈسے گا، اور اگر فجر دوبارہ چھوڑ دی تو پھر دوبارہ فجر تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے، اور یہ ہمارا ایک طرح سے یہ ایک ایگزام ہوا جس کی تیاری ہم کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہمیں رزلٹ دینا ہے، کب ہمارا ایگزام ختم ہوگا، ہمیں ہر وقت تیاری کرتے رہنا ہے۔ یہی تو ہے جو ہمیں جہنم میں بھی لے جائے گی اور جنت میں بھی لے کے جائے گی۔ یہی زندگی ہے جو ہمیں ہمارے حساب کا فیصلہ کرے گی، ہمارا اعمال کون سے ہاتھ میں آئے گا، دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم جہنم میں ہی تو جائیں گے۔ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ ہمارے ایک ایک لمحے کا عذاب قبر میں ہوگا، پھر جہنم میں بھی ہوگا،
ڈبل عذاب یہاں تو ہم قبر میں دیں گے جب تک قیامت نہیں ہوگی، جب تک قیامت نہیں ہوگی تب تک ہم عذاب جھیلتے رہیں گے. پھر اس کے بعد قیامت کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا. پھر ہم اگر جہنم میں گئے تو بھی عذاب ہی عذاب. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے تو ہر وقت عذاب ہی عذاب رہے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.